محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلوات بر محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا وعلی من نور واحد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام ولادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رسول اکرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب ایک چیز دو حصوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو دونوں حصوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، دونوں حصوں میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا۔ جتنا یہ حصہ رہتا ہے اتنا ایک حصہ یہ رہتا ہے۔ یا ایک مثال اور دے دوں، 100 وولٹیج کا بلب اگر آپ دو لے لیں اور دونوں کو الگ الگ جگہ پہ رکھ لیں تو جتنی روشنی ایک والا بلب دے گا اتنی ہی روشنی دوسرا والا بلب ہی دے گا۔ دونوں کے روشنی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، سیم ٹو سیم روشنی رہے گی۔ تو رسول خدا نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ میرا نور، ہم دونوں کا نور، جس طریقے سے پروردگار عالم نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے محمد کے نور کو خلق کیا، پھر اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک علی کو اور ایک رسول۔ یہ نور آدم کے صلب سے چلتا ہوا عبد المطلب اور عبد المطلب سے چلتا ہوا جناب عبداللہ کے صلب میں آیا، تو عبداللہ کے صلب سے رسول خدا کی ولادت ہوئی اور جناب ابو طالب کے صلب سے مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ جب مولا کائنات کی والد گرامی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی اور خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر دعا کی، پروردگارا میرے شکم میں جو بچہ ہے اس بچے کے تصدق سے، اس بچے کے طفیل سے میری پریشانی کو دور فرما۔ جیسے ہی یہ دعا کی، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، ٹوٹی۔ اب یہاں پر ایک مثال دے دوں، جب ہم کوئی چیز توڑتے ہیں نا تو پہلے وہ بینڈ ہوتی ہے، جھکتی ہے، اس کے بعد ٹوٹتی ہے۔ آپ لوہے کو لے لیں، توڑنے کی کوشش کریں، پہلے وہ بینڈ ہوگا، اس کے بعد ٹوٹے گی۔ لکڑی کو لے لیں تو لکڑی توڑنے سے پہلے بینڈ ہوتی ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی تو خانہ کعبہ کی دیوار پہلے بینڈ ہوئی، جھکی، عظمت علی کے لیے، عظمت فاطمہ زہرا کو بتانے کے لیے جھکی۔ اس کے بعد دیوار میں شک پیدا ہوا، اس کے بعد دیوار میں شک پیدا ہوا اور وہ دیوار کے اندر پہنچ گئی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ اس حالت میں اکثر و بیشتر ہم نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور وقت قریب ہوتا ہے تو وہ باہر نہیں نکلتی،
لیکن فاطمہ بنت اسد نے باہر نکل کر یہ بتا دیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے حیدر کرار ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر ماں اس وقت حاملہ کے وقت جو ہے ڈری رہتی ہے، اکثر و بیشتر اس کے دل میں خوف رہتا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے شکن پر رتی برابر بھی بل نہیں آیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے شہزادی، اس حالت میں ڈرنا چاہیے، اس حالت میں گھبرانا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے پر بشاشت اور چہرے پر جو ہے نور اور چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو فاطمہ بنت اسد عجب نہیں جواب دیں، اگر میں فرار کی ماں ہوتی، اگر میرا بیٹا جو شکم میں ہے وہ فرار ہوتا تو میں ڈر سکتی تھی۔ یہ فرار نہیں ہے بلکہ حیدر کرار ہے، اور میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ جب فاطمہ زہرا اندر داخل ہوئی اور پھر وہ دیوار اکٹھا ہو گئی، جہاں سے شک ہوا تھا دیوار میں، وہ دیوار پھر سے مل گئی۔ اب مکے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ فاطمہ جناب ابو طالب کی بیوی جو ہے اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ سارے کے سارے مجمع مکے والے، یہاں تک کہ جو مکے کے ارد گرد تھے، سب جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے فاطمہ زہرا کب آئیں گی، فاطمہ بنت اسد باہر کب۔ ایک دن گزر گیا، انتظار میں باہر کر رہے ہیں لوگ، 2 دن گزر گیا، 3 دن جب گزرا تو لوگوں نے کہا، چونکہ اس وقت ابو طالب کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے تالے کی کنجیاں ہوتی تھی، کہا کہ کنجیاں لے کے آؤ، چابی لے کے آؤ، تاکہ تالا کھول کر دیکھا جائے کہ اندر کیا ماحول ہے۔ اندر تو چابیاں لے آئے، اور چابیاں لینے آنے کے بعد کئی چابیاں تھیں، ایک چابی کھلا نہیں، دوسری چابی سے کھولا گیا دروازہ، قفل کھلا نہیں، کئی چابیوں سے دروازہ قفل جو ہے کھلا نہیں۔ تو ایک مرتبہ جب 3 دن ہو گئے تو پھر سے وہ دیوار شک ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لے کر آئے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے مولا کائنات کی ولادت کے لیے خاص دیوار کو شک کیوں کیا؟ وہ چاہتی تو تالا کھول کے چلی آتی، چابی لے کر تالا کھول کے چلی آتی۔ اگر تالا کھول کے چلی جاتی تو یہ فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہتے اس میں کون سی بڑی بات تھی، انہی کے گھر میں چابیاں تھیں، تو لہذا یہ چابیوں کے ساتھ جو ہے کھول کر تالا جو ہے وہ اندر چلے گئی۔ لیکن یہاں پر مولا کائنات کی عظمت اور جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو پروردگار عالم بتانا چاہ رہا تھا۔ اب تک تو یہ در کعبہ تھا، لیکن آج مولود کعبہ آیا ہے، تو لہذا یہ گھر جو ہے میرے ساتھ ساتھ علی کا بھی گھر ہو گیا، یہ کہ۔ اور دوسری طرف دیکھیں، یہاں پر یہ انتظام پروردگار عالم کی طرف سے مولا کائنات کی ولادت کے لیے، وہاں پر جناب مریم کہ جب ولادت کا قریب آیا، جناب اس عیسیٰ کی ولادت کا قریب آیا، تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ یہ زچا خانہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے تم باہر نکل جاؤ۔ جناب مریم کے لیے حکم آیا باہر نکلنے کے لیے، لیکن فاطمہ بنت اسد کے لیے حکم آیا خانہ کعبہ کے اندر آنے کے لیے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کی کتنی عظمت ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد کی کتنی عظمت ہے۔ خود
جناب فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب یہ میرا مولود بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سے جب تک میں باہر آئی اس وقت تک نہ تو بچے نے آنکھیں کھولی اور نہ تو بچے نے میرا دودھ نوش فرمایا، نہ تو بچے نے آنکھ کھولی نہ تو میرا دودھ نوش فرمایا۔ جب فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تو ایک مرتبہ ادھر سے جناب ابو طالب آئے، ادھر سے جناب رسول خدا آئے۔ رسول خدا نے اپنے آغوش کو بلند کیا اور آگے بڑھایا تو جناب مولا کائنات نے اپنے بھائی کی خوشبو کو سونگھا، رسالت کی خوشبو کو، یا لفظوں کو بدل کر یہ کہوں، رسالت کی خوشبو کو امامت نے سونگھا تو فوراً جناب رسول خدا کے آغوش میں آئے۔ تو جناب رسول خدا کی جیسے ہی آغوش میں آئے، فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد، یہ میرا بیٹا نہ تو کچھ کھایا ہے نہ تو کچھ پیا، نہ تو یہ جیسے ہی رسول خدا کے آغوش میں آئے، رسول خدا کے آغوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو مولا کائنات نے زیارت کی ہے ولادت کے بعد وہ ہے چہرے رسول کو دیکھا۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے اپنے زبان مبارک کو مولا کائنات کے دہن میں دے کر چسایا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے رسول کی رسالت کی زبان کو چوسا، فوراً گویا ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو میں توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں اور قرآن مجید سناؤں۔ یعنی یہ کتابیں، چاروں کتابیں جناب مولا کائنات نے سنائی۔ تو رسول خدا نے کہا تو نے زبور کو صاحب زبور سے اچھی تلاوت کی، انجیل کو صاحب انجیل سے اچھی تلاوت کی، اور قرآن کو صاحب قرآن سے، اور توریت کو صاحب توریت سے اچھی تلاوت کی۔ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، مولا کائنات نے قرآن کو سنا کر بتا دیا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ جناب مولا کائنات نے قرآن کو سنایا۔ اس کے بعد جناب مولا کائنات کو جناب ابو طالب اپنے آغوش میں لے کر اپنے گھر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی گھر کے لیے نکلے تو وہاں کے بزرگ جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب، تم کہاں لے کے جا رہے ہو بچے کو؟ کہا کہ میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، ہمارا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ صحیح ہے یہ، لیکن کیا تمہیں عرب کا رواج نہیں پتا ہے؟ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کے قریب ایک چبوترا ہے، ایک پتھر ہے، اس پتھر پر بچے کو لٹا دیتے ہیں، اور پہاڑوں کی طرف سے ایک سانپ، ایک اژدہا آتا ہے، اور آنے کے بعد اگر اس بچے کو کوئی ایذا نہیں پہنچائی تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ حلالی ہے، اگر بچے کو ایذا پہنچائی تو سمجھ لیتے ہیں عرب کے لوگ کہ یہ بچہ حلالی نہیں ہے۔ تو لہذا تمہیں بھی اس امتحان میں گزرنا ہے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کر کہا اس میں کوئی مجھے ڈر و خوف نہیں ہے، لو میں اسے لٹائے دیتا ہوں۔ جناب مولا کائنات کو اس پتھر پر لٹائے اور لٹا کر تھوڑی دور جو ہے کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں سے ایک سانپ نکلا۔ جیسے ہی سانپ نکلا اور مولا کائنات کے سینے پر آ کر اپنا پھن جو ہے کھولا، تو اس وقت مولا کائنات کتنے دن کے تھے؟ صرف اور صرف 3 دن کے تھے۔ مولا کائنات نے 3 دن کی کم سنی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس اژدہے کو پکڑا اور پکڑ کر 2 حصوں میں تبدیل کر دیا، اور اس اژدہے کا وہیں پر کام تمام ہو گیا۔ اب مکے کے لوگ چیخ و پکار کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اے ابو طالب،
تیرے بچے نے کیا کر دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سام جو ہے اچھی نسل اور خراب نسل کی پہچان کرواتا تھا. آج جو ہے اس کے مرنے کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ بچہ جو ہے حلالی ہے یا یہ حرامی ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اگر تمہیں حلالی اور حرامی میں فرق محسوس کرنا ہو تو یہ چونکہ تمہارے نزدیک جو ہے سام تھا، اس کو پہچاننے کے لیے اب یہ سام ختم ہو گیا، اس کا ایک ہی علاج ہے. اگر جو بچہ پیدا ہو اگر وہ چہرے علی کو دیکھ کر مسکرا دے تو سمجھ لینا کہ وہ حلالی ہے، اور اگر چہرے علی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ حرامی ہے، وہ جائز بچہ نہیں ہے. یعنی نسلوں کی پہچان مولا کائنات کی شخصیت. اسی وجہ سے صرف پہچان ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں، بلکہ مولا کائنات کے ہاتھ میں جو ذوالفقار تھی وہ بھی جو ہے 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، 7 نسلوں کو یا 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی کہ اس کے 7 نسل کے بعد بھی اگر کوئی مومن بندہ پیدا ہونے والا ہے تو اسے قتل نہیں کرتی تھی. جنگ صفین میں جب مالک اشتر مولا کائنات نے جنگ کی تو ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ مالک اشتر مولا کائنات کے قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد مالک اشتر نے کہا کہ اے علی، اے مولا، آج میں بڑا خوش ہوں. مولا نے کہا کہ خوشی کی کون سی بات ہے؟ کہا کہ آج میں نے آپ سے زیادہ کافروں کو قتل کیا ہے، آپ سے زیادہ مشرکین کو قتل کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اے مالک اشتر، فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو بھی آتا تھا تم اسے قتل کر دیتے تھے، اس کی بعد تم وہ منظر نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن میں اور میری یہ ذوالفقار آنے والے نسلوں کو دیکھا کرتے تھے. آیا اس کے 7 پیڑھی کے بعد بھی اگر ایک بھی بندہ مومن آنے والا ہے تو میں اسے چھوڑ دیا کرتا تھا. یہ ہے مولا کائنات. آئے مولا کائنات. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ پروردگار عالم سے جبریل کے ذریعے سے حکم ہوا اے رسول تم رسالت کا اعلان کر دو. 40 سال کے بعد حکم ہوا پروردگار عالم کا کہ رسالت کا اعلان کر دو اور اس کے لیے دعوت کا انتظام کرو. مولا کائنات نے جناب ابو طالب سے، اپنے چچا ابو طالب سے اگر کہا کس طریقے سے، تو ابو طالب نے کہا میرے گھر میں دعوت کا انتظام کرتا ہوں. تمام عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں، بزرگ ہو بچے ہو، وہ سب جو ہے دعوت میں شریک ہوئے. پہلا دن آئے، کھائے، اور رسول خدا ابھی اٹھے ہی تھے کہ کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا کہ چلو 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 چلو، سب کے سب چلے گئے. پھر دوسرے دن دعوت پہ بلایا، پھر کھائے، پھر جو ہے چلے گئے. تیسرے دن جب دعوت کھائی اور دعوت کھانے کے بعد جب یہ جانے لگے تو جناب ابو طالب نے تلوار اٹھائی، کہا خبردار، اگر آج ایک شخص بھی ادھر سے چلا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. میرا بھتیجا کچھ کہنے والا ہے، اس کو سن کر تمہیں جانا پڑے گا. اس وقت رسول خدا اٹھے اور کہا کہ میں، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ میں رسالت کا، اپنی رسالت کا جو ہے اعلان کروں. پروردگار عالم نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسالت عطا کی ہے، اور جو بھی میری نصرت اور میری مدد کا وعدہ کرے گا، میں رسول وعدہ کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ اسے میں اپنا جانشین بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا میرے بعد. وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد. کوئی نہیں اٹھا، لیکن تاریخ میں ایک 11 سال یا 13 سال کا بچہ اٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مددگار بنوں گا.
تو لہذا جناب رسول خدا نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. پھر اعلان ہوا جو بھی میری مدد اور نصرت کرے گا تو وہ میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد. پھر کوئی نہیں اٹھا, علی اٹھے, پھر بٹھا دیا گیا. جب تیسری مرتبہ علی اٹھے تو رسول نے کہا کہ میں آپ کو جانشین اور خلیفہ بناؤں گا. اب ادھر مولائے کائنات نے رسول کی مدد کا وعدہ کیا ہے نا. اگر مولائے کائنات مدد کرنے سے باز آ جائے تو عصمت ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ وعدہ کیا ہے. اب وعدہ کہاں کہاں نبھایا ہے رسول خدا کا وعدہ, کہاں کہاں مدد کی ہے. پہلی مدد جو مولائے کائنات نے رسول خدا کی وہ جب مکے کے گلیوں سے جب رسول گزرتے تھے تو والدین اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھیجتے تھے اور پتھر ہاتھ میں دے کر بھیجتے تھے کہ دیکھو یہ محمد آ رہا ہے, اسے مارو اور اسے زخمی کرو. رسول خدا جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر رسول خدا کے اوپر وار کرتے تھے. رسول خدا خون سے لولہان ہو جاتے تھے. اس کے بعد ابو طالب کے گھر گئے علاج. اس کے بعد پھر دوسرے دن, تیسرے دن ایک مرتبہ آخر میں تنگ ہو آ کر جناب ابو طالب نے کہا اے علی تم نے مدد کرنے کا وعدہ کیا نا, اب جاؤ تم میرے بھتیجے محمد کی مدد کرو. اب رسول چلے, آگے آگے رسول, پیچھے پیچھے علی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب. رسول آگے آگے, مولائے کائنات پیچھے پیچھے. اب جیسے ہی بچے گھر سے نکلے, اس سے پہلے بتا دوں کہ مولائے کائنات آنے سے پہلے جناب ابو طالب ہر گھر کے قریب آئے اور ان کے والدین کو سمجھایا یہ حرکت نہ کریں, تمہارے بچے جو ہے میرے بھتیجے کو پتھر مارتے ہیں, تم اسے روکو. تو والدین کا ایک ہی جملہ تھا یہ بچوں کا کھیل ہے, آج لڑتے ہیں تو کل ایک دوسرے کے دوست بھی بن جاتے ہیں, بڑوں کا کوئی اس میں لین دین نہیں ہوا تو اچھا ہے. مولائے کائنات جیسے ہی ابو طالب نے سنا فوراً جو ہے آ گئے, دوسرے مولائے کائنات کو پیچھے بھیجا. مولائے کائنات جو ہے رسول خدا کے پیچھے پیچھے. اور مولائے کائنات کا کیا اس وقت وظیفہ تھا, وہ کہ وہ کھجور کھایا کرتے تھے اور اس کی جو بیج تھی وہ اپنے جیب میں رکھ لیا کرتے تھے. کھجور کھاتے تھے اور بین جو ہے جیب میں رکھ. جیسے ہی بچے جناب رسول خدا کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے آگے بڑھے, مولائے کائنات نے اپنے جیب سے اس بینج کو نکالا, کسی کو مارا تو کسی کو مارا, اور اتنا مارا کہ کسی کی آنکھ پھوٹی, کسی کا کان ٹوٹا, کوئی لنگڑا ہو گیا, کوئی کسی کا جو ہے ہاتھ ٹوٹا. جب یہ منظر دیکھا سب کے سب بچے اپنے گھروں کی طرف بھاگے روتے ہوئے. کہا مولا اپنے والدین سے کہا کہ علی نے ہم نے مار دیا, علی نے ہمیں مار دیا, علی نے ہم نے مار دیا ہے. جب بچوں کے حالات دیکھی, کسی کے کان سے خون آ رہا ہے, کسی کے سر سے خون آ رہا ہے, کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, فوراً ابو طالب کے گھر آئے. اور ابو طالب کے گھر آنے کے بعد علی کی شکایت کی, گئے دیکھو تمہارا بچہ جو ہے ہمارے بچوں کو لولہان کر دیا. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کر کہا کہ میں کل تو آیا تھا آپ کے گھر کے پاس تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ بچوں کا کھیل ہے, آج لڑتے ہیں تو کل کھیلتے ہیں. میرا بیٹا علی بھی وہ چھوٹا ہے, تمہارے بچوں کی طرح ہے, آج لڑے. تو یہ ہے مولائے کائنات کی سب سے پہلی مدد. بہت ساری جو ہے جنگوں میں مدد کی ہے مولائے کائنات رسول خدا کی. ایک آخری مدد جب مکے سے ہجرت کرنے لگے, شب ہجرت آئی تو 40 قبیلوں کے سرداروں نے ایک شورا بٹھائی اور کہا کہ کل ہم رسول کو محمد کو ختم کر دیں گے, محمد کو مار دیں گے. اس میں ہمارے دو فائدے, ایک تو محمد بھی نہیں رہے گا اور اس کا اسلام بھی نہیں رہے گا.
تو 40 قبیلوں کے 40 نوجوانوں کو تیار کیا، بہادر نوجوانوں کو، وہ تلوار لے کر رسول خدا کے گھر کا احاطہ کر لیں۔ اب ادھر رسول خدا کے پاس جبریل آئے حکم پروردگار سے، کہا کہ اپنے بستر پر علی کو سلا کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ رسول خدا نے مولا کائنات کو بلایا، اور مولا کائنات کو بلانے کے بعد کہا کہ آج تم میرے بستر پر سو جانا، اور یہ جو امانتیں میرے پاس ہیں میں تمہیں یہ امانتیں دے رہا ہوں، کل تمہیں ان کو پہنچا دینا جن کی امانتیں ہیں۔ رسول نے اتنا کہا، رسول خدا کی جیسی حکم ہوا، مولا کائنات نے فوراً کہا بسم اللہ۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے مولا علی، آپ کا دستور تھا، آپ شب میں ہر رات ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے، آج اگر سو گئے تو نمازیں کون پڑھے گا؟ تو عجب نہیں، مولا کائنات کہیں گے جس کے حکم سے نماز واجب کی گئی ہے، اگر وہی حکم سونے کے لیے کہہ رہا ہے تو سونا واجب ہے، اگر وہی حکم دے رہا ہے سونے کے لیے تو سونا واجب ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات لیٹے اور رسول خدا گھر سے باہر نکلے۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد مٹی اٹھائی، مٹی کی دھول اٹھائی، مٹی اٹھانے کے بعد جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے، کچھ پھونکا اور جو ہے ان کے اوپر پھینک دی۔ جیسے ہی مٹی پھینکی سب کے سب اس وقت اندھے ہو گئے۔ میں ایک سوال کروں گا مولا رسول خدا سے، یا رسول اللہ، کیا آپ کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں تھی کہ اگر آپ دعا کر دیتے تو پروردگار عالم ان سب کو اندھا کر دیتا؟ ہو جاتی نا، رسول خدا کی زبان میں تاثیر ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول خدا نے کہا یقیناً اگر میں دعا کرتا تو یہ سب کے سب اندھے ہو جاتے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کا ایک لقب ہے ابو تراب، مولا کائنات کا ایک لقب ہے ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ، مٹی کا باپ۔ تو رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں جب یہ دھول یا مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ ابو طالب اب جناب رسول خدا گھر سے ہجرت کر گئے۔ صبح ہوئی اور سب کے سب جو ہے تلواریں لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھیں ہمارے ایک آدمی کے سونے کا الگ انداز ہوتا ہے، دوسرے کا سونے کا الگ انداز ہوتا ہے، خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں سو رہا ہوں یا وہ سو رہا ہے۔ اور رسول خدا کہ جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، ہے نا، پورا جسم سے نور ساطع ہوتا تھا۔ اگر یہاں پر رسول خدا علی کے علاوہ کسی اور کو سلا دیتے تو رسول خدا کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اس لیے کہ ساری رات نور نکلتا تھا۔ اگر کوئی عام آدمی سو جاتا، ایک تو رسول کی طرح نہیں سو پاتا، دوسرا ہے کہ اس کے بدن سے نور نہیں نکلتا۔ جب نور نہیں نکلتا تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ بھائی یہاں پر رسول نہیں کوئی اور سو رہے ہیں، تو وہ رسول کا پیچھا کر کے انہیں قتل کر دیتے۔ لیکن مولا کائنات کو سلایا۔ پہلے میں نے حدیث کیا پڑھی، انا وعلی من نورین واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جس طریقے سے رسول خدا کے جسم مبارک سے نور ساطع ہوتا ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات کے جسم مبارک سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ اب صبح سویرے آئے اور آنے کے بعد ابو جہل آگے بڑھا، ابو جہل آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چادر کا ایک پلو اٹھایا تو دیکھا تو کیا نظر آیا، یہاں تو علی سو رہے ہیں، محمد نہیں ہے، یہاں تو علی سو رہے ہیں، محمد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے لال جناب مولا کائنات سے ابو جہل نے پوچھا، اے علی تم یہاں پر سو رہے ہو، محمد کہاں گئے؟ تم یہاں پر سو رہے ہو، محمد کہاں گئے؟ یہاں پر
اگر مولائے کائنات نے صحیح بول دیتے کہ رسول ہجرت کر کے گئے فلاں مقام پر تو رسول کی جان کو خطرہ ہوتا. اگر جھوٹ بولتے تو امامت اور عصمت کو خطرہ ہوتا، اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے امام، ہمارے معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر جھوٹ بول دے تو عصمت کو خطرہ، اگر سچ بول دے تو نبوت کو خطرہ. تو تاریخ اسلام میں مولائے کائنات کا جملہ سنہری حرفوں میں لکھا گیا. مولائے کائنات کو جب اصرار کیا بتاؤ تو مولائے کائنات نے کہا کیا تم میرے حوالے کر گئے تھے محمد کو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جب اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ جناب مولائے کائنات کا ید اللہ ہاتھ اٹھا اور ابو جہل کے چہرے پر لگا. علامہ محمد حسین کہتے ہیں کہ ابو جہل نے 2 تماچے کھائے ہیں مولائے کائنات سے. 2 تماچے پڑے ہیں ابو جہل کو. ایک تماچا جب مولا جھولے میں تھے، ایک تماچا، پہلا تماچا جب مولا امیر المؤمنین جھولے میں تھے، ابو طالب سرما لگانے کے لیے، ابو جہل سرما لگانے کے لیے آیا تھا تو اس وقت ایک پڑا تھا. اب وہ بچپنا تھا، اب جو ہے جوانی تھی. جیسے ہی ایک تماچا لگا تو کہتے ہیں کہ ابو ادھر ہو گیا اور جہل ادھر ہو گیا. یہ ہے مولائے کائنات. ایک روایت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. ایک مرتبہ مدینے کے گلیوں سے گزرتے ہوئے مولائے کائنات چل رہے تھے. ساتھ میں ایک یہودی یا ایک نصرانی جو ہے مولائے کائنات کے ساتھ ہوا اور جو ہے اس میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھا. کہا مولائے کائنات کو پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا میری بستی ادھر ہے، وہاں جا رہا ہوں. تو چلو میں بھی ادھر جا رہا ہوں. یہ یہودی یا نصرانی کو جو نہیں معلوم تھا کہ یہ علی ہے، یہ مولا ہے، اور گئے. جانے میں شاید میں یہ واقعہ بتایا ہوں لیکن جو ہے ربط کے لیے یہ چلے اور اس جگہ گئے جہاں پر اس کی بستی تھی. ایک طرف سے بیچ میں سمندر تھا، بیچ میں سمندر تھا. تو ایک مرتبہ سمندر کے اس پار سے اس پار گزرنا ہے. اب کیسے گزرے؟ نہ تو کشتیاں ہیں، نہ تو کوئی اور وسیلہ ہے جو اس طرف سے اس طرف گزرے. تو ایک مرتبہ اس یہودی یا نصرانی کہا کہ میرا گھر وہاں پر ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ اس یہودی یا نصرانی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کیا، پھونکا، تو وہ پانی برف بن گیا. اور برف بننے کے بعد وہ آہستہ 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 چل کے اپنے منزل تک پہنچ گیا. اب وہاں سے چیخ کر بول رہا ہے تم مسلمان ہو نا تو اپنا ایمان بتاؤ، تم بھی میری طرح چل کر آؤ. تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے صرف اور صرف آنکھوں کے اشارے سے سمندر کے پانی کو دیکھا تو سمندر کا پورا پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے شخص، جیسے ہی پتھر میں تبدیل ہوا دیکھا تعجب پڑ گیا اور مولائے کائنات اس کے پاس پہنچ گئے. اب وہ تعجب سے پوچھا تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد یہ پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا؟ مولائے کائنات نے پھر کہا اس سے کہ تم نے کیا پڑھا تھا جو پانی جو ہے برف بن گیا، تم یہاں سے وہاں چلے گئے؟ کہا کہ میرا ہمیشہ دستور ہے، ہمارے علماء نے ایک نام بتایا ہے، وہ نام میں لیتا ہوں اور آتے وقت بھی اسی نام کے سہارے سے ادھر آتا ہوں اور جاتے وقت بھی اسی نام کے سہارے سے جاتا ہوں. تو مولائے کائنات نے پوچھا وہ کیا نام ہے؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کیا کہ جو انسان صدق دل سے آخری نبی کے وصی حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی اور ان کے خلیفہ مولا علی کا نام لے کر جو بھی پھونک دے تو اسے سمندر میں راستہ مل جاتا ہے. میں نے علی کہہ کر پھونکا تو اس علی کے لفظ کی برکت سے پروردگار عالم نے مجھے اس دریا میں راستہ ہموار کر دیا کرتا.
تو ایک مرتبہ جیسے ہی رسول مولا کائنات نے یہ سنا تو اس نے پلٹ کر کہا کہ تم نے کیا پھونکا؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ جس کا نام تم لے کر دریا پار کرتے ہو وہ علی ابن ابی طالب میں ہی ہوں۔ جب نام میں اتنی تاثیر ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ دو جیسے ہی اس نے دیکھا تو فوراً قدموں پر گرا اور گرنے کے بعد کلمہ شہادتین پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے نام علی کی برکت۔ تو آئیں آج اسی نام علی کی برکت سے پروردگار عالم کے حضور میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ، مولا کائنات کا مشکل کشا کا، پروردگارہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، پروردگارہ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، پروردگارہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں میں رکاوٹ ہو رہی ہے، پروردگارہ ان رکاوٹوں کو ختم کر کے ان کی شادی جلد از جلد کہ فراہم مہیا فرما، پروردگارہ ہمیں جلد از جلد چہردہ معصومین علیہ السلام کی روزوں کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عین الحسن اور اپنے تمام مرحومین کے ارواح کو